الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان الله. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. کیا آدمی نہیں جانتا کہ ہم نے اسے گندے پانی کے قطرے سے بنایا ہے، پھر وہ کلم کھلا دشمن بن کر جھگڑنے لگا اور ہماری نسبت باتیں بنانے لگا اور اپنا پیدا ہونا بھول گیا. کہنے لگا بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ کہہ دو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ سب کچھ بنانا جانتا ہے. وہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے ایک آگ پیدا کر دی کہ تم جھٹ پٹ اس سے آگ سلگھا لیتے ہو. کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنا دیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور بنائے؟ کیوں نہیں؟
وہ بہت کچھ بنانے والا ماہر ہے. اس کی تو یہ شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اتنا ہی فرما دیتا ہے کہ ہو جا سو ہو جاتا ہے. بس وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کامل اختیار ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میٹرو ٹی وی کی سحر کی نشریات اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں زیبا شناس اور محمد عریف. آج ہمارے دو مہمان ہمارے ساتھ ہیں. دونوں کا تعارف بہت خوبصورت، بہت پیارا ہے. ایک کا تعلق شوبز سے اور ایک کا تعلق ہمارے خوبصورت دین کے تعلیم سے ہے. اللہ پاک پروردگار ان کو اپنی رحمتوں میں رکھے، آپ سب کو اپنی رحمتوں میں رکھے. آج کی سحری آپ کو مبارک ہو. آپ اچھی سحری کرتے ہو. اگر 4 پراٹھے بنا رہے ہو تو ایک اپنے پڑوس کے لیے بنا لو. کیا پتہ آپ کے پڑوس میں کسی کو ضرورت ہو. اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں، کیونکہ جو بہت دن سے آپ کو نہیں ملے جا کے دیکھیں کہیں وہ اداس تو نہیں ہے، کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے. آپ یقین کریں جس طرح آج کل ہمارے ہوٹلوں میں رش ہے، جس طرح لوگ کھانے کھا رہے ہیں، جس طرح شاپنگیں ہو رہی ہیں، اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم بھول گئے ہیں کہ وہ اتنے خوددار ہیں کہ آپ کو بولتے بھی نہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پلیز اس ملک، اس شہر، اس کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ کے دل میں درد ہوگا، محبت ہوگی تو ہی آپ کسی کے لیے کچھ کرو گے. اس وقت کراچی کا ایک بیٹا ظفر عباس جو کام کر رہا ہے وہ اتنا خوبصورت کام ہے کہ وہ کوشش میں ہے کہ لوگوں کے پیٹ بھرے، لوگوں کے علاج ہو، لوگوں کا کام ہو. یہاں آپ ایک بینر دیکھ رہے ہوں گے، ہمارے پاس ہے پی جے پی کا ٹریول ایجنسی ہے، اس میں بھی اس کی کوشش ہے جو جانا چاہتا ہے زیارتوں پہ جائے، جو جانا چاہتا ہے ملک سے باہر جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمدردیاں، محبت اپنے دل میں رکھیں. آج کی سحری آپ کو بہت مبارک. اللہ آپ کے گھروں میں برکت دے اور کوشش کریں ان برکتوں کو بانٹیں، ان خوشبوؤں کو بانٹیں. عریف، ہمارے مہمانوں میں پہلے مہمان کا تعارف آپ کروائیے. ہاں ناظرین گرامی، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کہ اگر آپا میں کہوں کہ دینی لحاظ سے کام کرتے ہیں تو غلط نہ ہوگا، اور اگر میں کہوں کہ سماجی لحاظ سے بھی بہت زبردست کام کرتے ہیں تو بھی غلط نہ ہوگا. اور مختلف مقامات پر یہ جس طریقے سے بچوں کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، یوتھ کے اندر جس طریقے سے ایک فصاحت و بلاغت دے رہے ہوتے ہیں اور ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بچوں تم نے یہ کام کرنا ہے، اس چیز کو اس طریقے سے مینیج کیا جائے. ہمارے ساتھ آصف رضا قادری صاحب موجود ہیں. السلام علیکم آصف بھائی. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ آصف بھائی، آپ جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کام کر رہے ہو نا، یہ ہماری تمام ان نسلوں پہ احسان کر کے آپ جاؤ گے جو بعد میں ہمارے آئیں گی، اور وہ اپنی اگلی نسلوں کو یہ کام سکھائیں گی. ہمیں بڑا فخر ہے کہ آپ پاکستان کے قابل فخر بیٹے ہو. اور ہمارے دوسرے مہمان بہت جانے پہچانی شخصیت، کافی سالوں سے، یعنی تقریباً 40 سال سے زیادہ ہو گیا آپ کام کر رہے ہو. میں نے ان سے کام سیکھا ہے، میں ان کی شاگرد ہوں، اور یہ اتنے پیارے، اتنی محبت کرنے والے ہیں، دوستوں کے دوست ہیں، اور ایک دوسرے کے کام آنے میں جس طرح انہوں نے فیلڈ میں ایک دوسرے کو سہارا دیا. خود میں نے جب میں بالکل نہیں آئی تھی تو آپ یقین کریں مجھے یہ تک نہیں پتا تھا کون سا راستہ کہاں جاتا ہے. انہوں نے مجھے اٹھنا بیٹھنا سکھایا. زیبا یہاں نہیں بیٹھنا ہے، ادھر نہیں، اس سے نہیں ملنا، یہ نہیں کرنا. اس ساری تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم نے اپنی زندگی کو سنوار کے رکھا ہے. شوبز میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید شوبز میں بہکاوا ہے، شوبز میں کوئی کسی کا نہیں ہے. شوبز ایک بہکاوے کی جگہ ہے. نہیں، میں کہتی ہوں وہ اتنی خوبصورت جگہ ہے. ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کیسے لیتے ہیں. اور ایسے لوگ جیسے یہ میرے مہمان ہیں، وہ لوگ جو دوسروں کو راستہ بتاتے ہیں، دوسروں کو گمراہی سے بچاتے ہیں، دوسروں کو راستہ دکھانا بھی بہت بڑا ایمان کا عمل ہے. تو انہوں نے وہ سارا کام کیا. پھر پاکستان ٹیلی ویژن میں دھوم مچائی، فلم کی دنیا میں اور تھیٹر کی دنیا میں. عمر شریف کے ساتھ جتنا انہوں نے کام کیا، تو عمر بھائی کہتے تھے کہ مجھے عمر شریف بنانے والا یہ بندہ ہے، اس کے بغیر عمر شریف مکمل نہیں تھے. آج ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری اس نشریات میں، میٹرو کی برکت رمضان میں آپ آئے ہیں. ہماری چھوٹی سی ایک درخواست ہوئی اور تشریف لائے، اور اتنی رات کو انہوں نے اپنے تمام آرام، ریکارڈنگ اپنے ساری کو کر کے یہاں آنا. بہت بہت شکریہ. شہزاد رضا ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم شہزاد بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ السلام علیکم. بہت زیبا، آپ کا بہت شکریہ. آپ خود بہت بڑی لیجنڈ ہیں، اور میں آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. میں کیا، جو آپ سے مل چکا ہے اور جو نہیں بھی مل چکا آپ کے ٹیلی ویژن پہ، یا آپ جو کام کرتی ہیں لوگوں کے لیے، ظفر عباس صاحب کے ساتھ مل کے بھی آپ نے بڑے کام کیے. آپ تمغہ امتیاز ہیں. آپ بہت سارے انعامات لے کر پھر بھی
بہت ہمبل ہیں اور لوگوں سے پیار کرتی ہیں. میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. آپ نے کہا یہاں آنا ہے تو دوسری بات ہی نہیں ہوتی, پھر تو یہاں آنا ہے اور میں آ گیا انشاءاللہ. شہزاد ہمیں یہ فخر ہوتا ہے کہ آپ جیسے لوگ, جب ہم جیسے نئے آنے والوں کو, جب میں آئی تھی وہاں آپ کو یاد ہے میں 9th کلاس میں تھی, مجھے تو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا تھا, تو آپ ہماری انگلی پکڑ کے چلانے والے, اس وقت ہماری رہنمائی کرنے والے. تو میں چاہتی ہوں ٹیلی ویژن کی دنیا سے اور جو لوگ ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھیں. جیسے قادری بھائی ہیں نا, دوسروں کی رہنمائی کے لیے ان کا شعبہ, ان کا تعارف ایک الگ تعارف ہے ماشاءاللہ. تو ہم اپنے شعبے, اپنے تعارف کو بھی بتاتے چلیں لوگوں کو کہ ہماری جو دنیا ہے اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس دنیا میں ایک دوسرے کے لیے بہکاوے بہت ہیں. تو میں کہتی ہوں نہیں دوستو, ہماری دنیا میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں جیسے قادری بھائی ہمارے بچوں کو سکھا رہے ہیں, ان کو سماجی طور پہ بھی ان کی مدد کر رہے ہیں, ان کو ذہنی طور پہ بھی مدد کے لیے تیار ہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اس طرح کے رہنما موجود ہو نا تو اگلے لوگوں کی زندگی بن جاتی ہے. اس کی مثال ہے شہزاد, ہماری زندگی بنانے والوں میں آپ ہو, اور یہ میں ساری زندگی مانتی رہوں گی کہ میرے گھر, میری فیملی, میرے والد صاحب بیمار ہوتے تو شہزاد وہاں پہنچ جاتے تھے, اپنی گاڑی دے دیتے تھے, میں ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دیتی تھی لیکن استعمال کرتی تھی. تو یہ ساری چیزیں ابھی چلتی رہیں گی. قادری بھائی بہت خاموش اور دکھی سے بیٹھے ہوئے. قادری بھائی آپ ایسے رہتے ہو یا ایسے بیٹھے ہوئے ٹی وی پہ, ہنستے بولتے نہیں ہیں؟ آپ کی گفتگو کو بغور سن رہے تھے. اچھا, کیا کہنے, میں عرض کروں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یصلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سب سے پہلے تو عریف بھائی آپ کی اس نشریات جو میٹرو ون نیوز کی جانب سے برکت رمضان انتہائی خوبصورت اور ماشاءاللہ سے اس متبرک مہینے میں, اس مقدس مہینے میں انعقاد پذیر ہوتی ہے ہر سال. تو میں آپ کو سب سے پہلے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت یہ ٹرانسمیشن سجائی اور یہ گلدستہ سجایا کہ اس میں مختلف جو ہے وہ شعبہ جات کے لوگ تشریف لاتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ ابھی ہماری بہن نے جو گفتگو کی, میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ رمضان مبارک تو ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ترین مہینہ ہے. اس مہینے میں ہی الحمدللہ ہمیں یہ ملک پاکستان ملا. اسی مہینے میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا, اور وہ قرآن کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ فرماتا ہے کہ میں اگر قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو اس کے خوف سے رزہ رزہ ہو جاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مہینے کا انتخاب کیا, آپ اندازہ کریں کہ وہ کون سا مہینہ ہے, رمضان ہے. اور قادری بھائی اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا صلہ میں ڈائریکٹ اپنے بندے کو دوں گا. یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ہماری. دیکھیں نا, یہ وہ مہینہ ہے کہ جو ہمیں درگزر عفو کا درس دیتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جو ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے کہ برداشت, صبر, یعنی کہ صبر. اس مہینے میں قرآن کا نازل ہونا یہ بھی ایک میسج ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں, اور وہ روزہ فقط ہمیں بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے. روزہ تو ہمیں ایک ہماری ایکسرسائز ہے, ایک پریکٹس ہے. ایگزیکٹلی پورے سال کے لیے, پورے سال 11 مہینے کیا کرنا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, بزرگوں سے سنا ہے, اور اکابرین علماء سے سنا ہے, یہاں تک کہ جو ڈاکٹرز روزے کے لیے بتاتے ہیں کہ یہ جو ایکسرسائز ہے یہ ہماری جسمانی جو کیفیت ہے, جسمانی معاملات ہیں, اس کے لیے بہترین یہ ایکسرسائز ہے. یعنی کہ اس میں فقط ہمیں جو ہے وہ نمائشی طور پہ روزہ نہیں رکھنا ہے, ہمیں اس میں صبر سے بھی کام لینا ہے, برداشت سے بھی کام لینا ہے. ہم روڈوں پہ اکثر جو کیفیت دیکھتے ہیں کہ جناب کوئی صاحب گاڑی لے کر جا رہے ہیں تو سامنے اگر کوئی ذرا سا بھی گاڑی کا ٹکراؤ ہو گیا یا کسی کا جو ہے وہ بونٹ کسی دوسرے بونٹ کے ساتھ لگ گیا تو آہکار جو وہ عدم برداشت کا مظاہرہ ہوتا ہے. اور چلا بھی رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میرا روزہ ہے, میرا روزہ ہے. یہ جو عریف بھائی نے, عریف شیخ صاحب نے جو پوائنٹ نوٹ کروایا, وہ یہاں پہ کہتا ہے اگر میرا روزہ نہ ہوتا نا تو میں آپ کو بتاتا. ارے بھائی وہ بتا چکا اسی طرح. ارے بھائی روزہ جو ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں برداشت کا سبق دیتا ہے. اس کا میسج کیا ہے روزے کا؟ قادر بھائی یہ جو برداشت کی بات کی ہے نا, اس میں ہمیں ایک آواز آ رہی ہے کہ ابھی فی الحال برداشت کریں اور بریک لے رہے ہیں, پھر آتے آپ کی بات سنتے ہیں. جی جناب. ناظرین اس وقت ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, کہیں نہیں جائیے گا, دیکھتے رہیے خوبصورت نشریات. زیبا آپا بھی موجود ہے, شہزاد بھائی بھی موجود ہیں, آصف بھائی بھی موجود ہے, اور میں یہاں پر ایک بس طالب علم کے طور پر موجود ہوں. آئیے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ سے ہمارے ساتھ جڑ جائیے, دیکھتے رہیے ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت ہے رمضان.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोबारा हम आपके साथ हाजिर हैं बरकत रमज़ान में। आप देख रहे हैं हमारी ये सहरी की नशरियात। आज सहरी तीसरी सहरी है और आप देखें कितनी जल्दी रमज़ान 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 इंतज़ार होता है अपने घर में रौनकों का, मोहब्बत का, प्यार का, रिस्क का, और आता है तो फिर इतनी जल्दी मेहमान हमारा जाने के लिए तैयार होता है। शहजाद भाई आप हमारे साथ हैं, आसिफ कादरी हमारे साथ हैं। शहजाद आप ये बताएं, बचपन में आप रोज़े कैसे रखते थे? कभी रोज़ा खाया आपने? कोशिश तो की थी एक मरतबा, अच्छा, रोज़ा रख के रोज़ा खाया? कुशाई थी हमारी, अच्छा अच्छा, तो ज़ाहिर है उस वक्त तो इतनी अहमियत का पता नहीं था। क्या एज थी आपकी इस वक्त? मेरी एज, मेरा ख्याल है कि 9 साल होगी। 9 साल। आपका रोज़ा पहला था? पहला था। अच्छा, हमारी अम्मी ने कहा बेटे कोई चीज़, पानी नहीं? पानी नहीं पीना है, कुछ खाना नहीं है, ठीक है बेटे। हाँ, और अब हम सोच रहे हैं ये तो कह दिया इन्होंने, हाँ। लेकिन प्यास तो लग रही है, क्या करें। अब जनाब हमारी अम्मी ने ही महसूस कर लिया कि ये प्यासे हैं इस वक्त। अच्छा, अब वो हमारे पीछे पीछे, अम्मी हाँ, अब आपकी हम हिफाजत कोशिश कर कर रहे हैं कि इनको गच्चा देके कहीं चले जाएं पानी के करीब, हाँ। और एक आध घूट पी ले। हाँ हमारी अम्मी जाहिर है वो माँ थी, तो वो इधर पीछे पीछे पीछे, जब बहुत कोशिश की और मौका नहीं मिला तो फिर वो हमने अपना तर्क कर दिया वो इरादा, जी। और फिर हमने कहा रख ही लो रोजा। तो वो वाकई तोड़ा तो नहीं था? नो नो नो, लेकिन आपको पता है मैंने तोड़ दिया था। अच्छा। हमारी अम्मी ने पहला रोजा रखवाया, बहुत हिफाजत करती रही बेचारी शाम 5 बजे तक। फिर उसके बाद कहा ड्राइवर को कि दूध लाओ। ठीक है। मैं भी गाड़ी में बैठ गई कि चलो चक्कर लगा लेंगे, थोड़ा दिल बहल जाएगा जब तक मैं रोजे के लिए आ सही जाऊंगी। है। तो जब वो ड्राइवर मुझे ले गया दूध लेने, तो वहाँ जलेबी बन रही थी और गाजर का हलवा। अल्लाह तो मैंने अकबर। साइड में खड़े अल्लाह होके अकबर। गाजर भर के हलवे वाले से कहा मुझे थोड़ा दे अल्लाह दो। अकबर। उसने प्लेट में डाल के दिया, मैंने खा लिया 5 बजे। मैंने गाजर का हलवा खा लिया। अब क्या पता चला कि मैं जब घर आई वापस, ड्राइवर को पता ही नहीं चला कि मैंने गाजर का हलवा खाया। मैं जब घर आई तो वहाँ गले में हार डाले गए, पैसे दिए गए, और बड़ा ये कि एक एक रिश्तेदार आ रहा है, अब आप ये मुबारक सोच हो रहे हो कि मैंने मुबारक हो। गाजर का हलवा चुपके से खाया है, हाँ, उसकी नहीं, अभी मुबारकबाद देने के लिए पंच कोई हाँ, उसको पता ही नहीं चला। पंच लाइन तो सुनो क्या हुआ। अब क्या हुआ कि मैं हर चीज को है ना, हर चीज को मैं खा रही हूँ, वो ले रही हूँ, पैसे के लिफाफे भी ले रही हूँ, हार भी, और बड़ा यूं करके बैठी हूँ। इतने में मेरी खाला का बेटा आया, मेरी बड़ी खाला है, उनका बेटा आया जो मुझसे बड़ा था। कहने लगे किस लिए इसको इतने लिफाफे और हार वार मिल रहे हैं? तो मेरी छोटी खाला ने कहा कि भाई ज़ेबा ने आज रोजा रखा है, माशाल्लाह, तुम भी रोजा रखोगे तुम्हें मिले। कह रहे रोजा रखा है, ये तो अभी गाजर का हलवा खाती थी मिठाई की दुकान पे। उसने मेरा सारा भरम खत्म कर दिया, क्योंकि अंदर से चुप थी कि यार मैं किसी को बताऊं नहीं मैंने गाजर का हलवा खाया है। तो मेरा ये पहला रोजा था। लेकिन आप ये गाजर का हलवा तो बात की बात है, रोजा तोड़ना आपको याद मुझे है? पता ही नहीं था, लेकिन और आज ये, तक जिंदगी में याद है। मासूमियत आप थी। यकीन कीजिए मेरी वो मासूमियत थी जो फिर उसके बाद मुझे दोबारा, फिर मेरी अम्मी बड़ी खफा हुई, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं, गलत है, अब मैं इसको दोबारा रोजा रखवाऊंगी। फिर मैं सर पकड़ के बैठ गई कि 5 बजे के बाद निकलने भी नहीं देंगे अम्मी। तो ये ऐसी चीजें हमारी जिंदगी में होती हैं। फिर बड़े होके तो मुझे पता है आप कितने पक्के रोजेदार हो। ये देखें बहुत सारे लोगों को हमारे बारे में जब नहीं पता होता है ना, लोग समझते हैं कि फनकार हैं, ये रोजे नहीं रोजे नहीं रखेंगे, रोजे, नमाज नहीं पढ़ते होंगे। रोजे कभी छोड़े नहीं जब से होश संभाला। अब मैं रोजे रखता हूँ अपनी माँ के हिस्से के। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो मतलब चाहे भी कि रोजा तो नहीं छूट ना सकते। रखें, कि धूप में शूटिंग कर रहे हैं जैसे खैर साहब, कि भाई धूप में तो आज रोजा नहीं रख सकेंगे, ये पोजीशन है तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो माँ के हिस्से के रोजे तो हम नहीं छोड़ सकते। बहरहाल वैसे तो रोजा छोड़ना ही नहीं चाहिए और ना हम छोड़ते हैं। वाह। और अल्हम्दुलिल्लाह। बस रोजा तो नमाज रोजे की पाबंदी अपनी अल्लाह जगह ताला चलती है, सबको काम हर साल होता नसीब रहता करे। है। आसिफ भाई आपने कभी ये पहला रोजा कैसे रखा? अरीब ने देखा, मैंने जल्दी झपट के जल्दी से पूछ लिया ताकि ये ना पूछ ले। जी जी, नहीं सही है, आपने उनका सवाल जो है वो उचक लिया। हाँ, मैंने बाकायदा इसको मैंने जो है ना कहना चाहिए किडनैप किया कि नहीं, मैं पूछूंगी आपसे। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। असल में चूँकि हमारे घर का जो माहौल है वो शुरू ही से मजहबी माहौल है। हमारे वालिद साहब क़िबला हज़रत अल्लामा क़ारी वली मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो भी एक आलिम दीन थे, हाफिज़ से कारी थे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा घर हमारा मजहबी घराना है, तो यकीनन शुरू से ही ये तरबियत थी। और अल्हम्दुलिल्लाह 92 में ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिफ्ज़ कुरान कर लिया। तो शुरू से एक वो हमारी कंटिन्यू सिलसिला रहा, और इसी तरह से क़िरात का भी मामला रहा।
اور روزوں کا جہاں تک تعلق ہے، روزے الحمدللہ باقاعدگی سے جب سے بلوغت ہوئی الحمدللہ روزے باقاعدگی کے ساتھ ہم رکھتے ہیں۔ پہلا روزہ یاد ہے آپ کو آصف بھائی؟ جیسے میں نے تو 2 کھا لیا گاجر کا حلوہ، شہزاد بچ گئے، آپ کو یاد ہے اپنا پہلا روزہ؟ جی میں نہیں، تھوڑا سا میں اس میں یاد، انہوں نے چوتھے سے شروع کیا تھا۔ روزہ اصل میں چھوڑا ہی نہیں نا۔ ہاں نہیں، شروع پہلا شروع بھول سے۔ گئے آپ پہلا روزہ رکھا تھا؟ جی بالکل، کچھ الحمدللہ مزہ آیا تھا، کوئی اہتمام گھر میں جیسے ہوتا ہے؟ الحمدللہ اصل میں ظاہر ہے کہ روزوں کا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دیندار طبقہ ہے اور جو صوم و صلات سے جو محبت رکھتے ہیں، دین سے رغبت رکھتے ہیں، وہ تو یقیناً پورے سال اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں، اور یہ تو ایسا مہینہ مقدس مہینہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس میں نیکیاں بھی جو ہے نا 70 گنا ہے۔ بے شک، بالکل، یعنی قرآن پڑھیں اس کا ثواب دگنا ہے، نفل آپ پڑھتے ہیں نماز تو اس کا بھی جو ثواب ہے وہ دگنا ہے۔ تو اور اس مہینے کے حوالے سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں، جیسے ابھی ذکر خیر آپ فرما رہی تھیں کہ ہماری ایک NGOs ہے کہ JDC کے نام سے، میں سمجھتا ہوں آپ نے ان کا ذکر خیر کیا، اور یقیناً یہ مہینہ ہمیں لوگوں کی مدد کرنے کا بھی درس دیتا ہے۔ فقط یہ نہیں کہ آپ نے خود جو ہے اپنے سامنے جو ہے وہ انواع و اقسام کے آپ نے کھانے رکھے، تو جناب ہمارا تو آج کل یہ ماحول بن گیا ہے، یہ مزاج بن گیا ہے کہ جب تک دسترخوان پورا مکمل نہیں ہوگا نا، ایک ایک چیز نہیں ہوگی، تب تک ہم روزہ نہیں کھول سکتے۔ اور اپنا ہاں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت میں سمجھتا ہوں فتنہ پروری کا دور ہے، جو حالات اور واقعات ہیں آپ کے سامنے، مہنگائی کا دورہ ہے، عروج ہے، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے دکھی انسانیت سے متاثرہ لوگ ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر میں اپریشیٹ کروں گا سیلانی ویلفیئر کو بھی، بشیر احمد فاروقی صاحب بالکل سیلانی ہیں، چھپا والے ہیں، بہت سارے اسی طریقے سے ایدی فاؤنڈیشن، آصف فیصل بھائی اپنے ابو کی وہ کر رہے ہیں۔ آپ یقین کریں، میں آصف بھائی بتاؤں کہ ہم لوگ ان گھرانوں کے بچے ہیں، شہزاد اور میں، جن کے ماں باپ حافظ قرآن، ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز 7 سال میں ہمیں سکھا دی گئی۔ ہمیں اتنا فخر ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے گھر، اپنی فیملی کو بھی اپنی جگہ رکھا، اپنے ڈرامے، اپنے جو کام کیے، لیکن اپنے دین کو نہیں بھولے۔ ہم روزوں میں مقابلے کرتے تھے کہ کہیں بخار میں ایک روزہ رہ گیا تو ہار جائیں گے۔ اصل میں تو دیکھیں دین ہی اصل میں ہمارا سرمایہ ہے، اگر دین نہیں ہے، ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، تو یہ تو جسم خالی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے تمام فلاحی تنظیموں کو کہ جنہوں نے، آپ نے دیکھا ابھی ماضی قریب میں کہ جب لاک ڈاؤن کا دورہ رہا، آپ یقین مانیں کہ باجی آپ نے بھی دیکھا ہوگا شکیل بھائی، آپ کے سامنے ساری چیزیں تھی کہ گھروں میں کس طرح سے فاقے صحافیوں نے خودکشی کی ہے۔ بہت مشکل اگر میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر فلاحی ادارے موجود نہ ہوتے، واللہ العظیم اس شہر کراچی میں شدید بھوک و افلاس ہوتی۔ ہم نے دیکھا کہ کراچی کے لوگوں کا جو ایک جذبہ ہے نا خاص، ہم خود دیکھتے ہیں ہر 1 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ دیکھیں لوگوں نے دسترخوان سجائے ہوئے ہیں، فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کو یہ خاص ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص توفیق ہے دی ہوئی کہ وہ لوگوں کی مدد کا جذبہ لیے آگے بڑھ چڑھ کر کرتے نہیں، یار میں کھلواؤں گا۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا، آج چھوٹے چھوٹے بچے سماجی رہنما ہیں ماشاءاللہ ہر گھر میں۔ تو اویئرنیس بالکل ہے، اویئرنیس بالکل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی جذبے کے تحت الحمدللہ ہم بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رکھتے ہیں، چاہے وہ افطار کرانے کا معاملہ ہو، چاہے وہ دینی اعتبار سے۔ آپ اپنا فرض کراچی کے حوالے سے ادا کر رہے ہو، اور کراچی جو ہے وہ ہر ایک کو کہتا ہے آؤ میرے دامن میں سما جاؤ۔ اس وقت ہم نے، ہمارا پروڈیوسر کہہ رہا ہے کہ بریک ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں، ہمارے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ ایک چھوٹے سی وقت کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت ہے رمضان۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں PJP، یعنی یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ٹریولنگ کرواتا ہے۔ اگر آپ گروپ میں ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں بہت رعایتی ٹکٹ ہیں آپ کے لیے۔ آپ انفرادی طور پہ کہیں جانا چاہتے ہیں بڑی ہمت سے جائیں، اینچولی میں یہ ہمارا ادارہ ہے، اور یہ بہترین اچھے ٹکٹ، اچھے پیکیج دیتا ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو باہر جانا چاہتے ہیں اور مشکلات میں ہیں ان کی خاص مدد کرتا ہے۔ اور اس پروگرام میں چونکہ ہم لوگوں نے ان سے تعاون حاصل کیا ہوا ہے تو آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ظفر بھائی نے یہ بھی ایک باہر جانے کا، اسپیشلی جو زیارتوں پہ جانے کے خواہش مند ہیں جنہوں نے بڑی مشکل سے پیسے جمع کیے، اگر پیسے کم ہیں آپ جائیں، ظفر بھائی آپ کو ٹکٹ دیں گے، آپ چلے جائیں گے۔ یہ ظفر بھائی آن ریکارڈ بات ہو گئی ہے، اب آپ جانے، آپ جانے۔ بیسٹ رومز کی جانب سے بھی بہت سارے تحائف ہیں اور ڈیبیٹرز کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ شہزاد اگر آپ نے جانا ہے، آپ بہت غور سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے بات بڑی اچھی کی ہے، میں تو کہ انہوں نے پکا بھی کر رہے ہیں وہ ظفر بھائی کو کہہ کے، لیکن میں ایک بات، یہ ایک بڑی نیچرل بات ہے کہ اگر وہ ظفر بھائی کے پاس جائیں گے
تو ظفر بھائی کے پاس تو 20 لوگ آ جائیں گے کیا کہنے ہیں کہ ایسے وہ ہی ہے۔ سپورٹ کرنے کے لیے ظفر بھائی کو، ہاں ہاں ان کو، اور اس اچھے ایک ایٹماسفیئر بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے۔ اچھا شہزاد بھائی، یہیں سے آپ کی بات کو کنٹینیو کروں، جیسے ظفر بھائی کے پاس بہت سارے لوگ آئیں گے، ایسے ہمارے جو جج ہیں ان کے پاس بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ یار تقریر لکھ دیں، ہمیں تقریر سکھا دیں، اور میں نے ہمیشہ کہتا ہوں یہ کنگ آف ڈیبیٹ ہیں۔ ہاں جی محبتوں کے ساتھ جی جی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان سے کہتے ہوں گے بھائی فرسٹ میں نے آنا ہے۔ تو اب یہ اگر یہ کرپشن پہ تیار ہوں گے تو آ جائیں گے وہ۔ ہاں یہ نہیں ایسا نہیں، عابد بھائی کنگ میکر ہیں، ڈیبیٹ والوں کو بنانے والے ہیں۔ اور بڑی بات ہے، بڑی شہزاد بات۔ بھائی ایک بات اور بتاؤں، آصف بھائی آپ دونوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بتاؤں، عابد بھائی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر ڈیبیٹ کو بنیاد رکھی، ڈیبیٹ کو لے کر آنے والے یہاں پر یہ ہیں، ورنہ مباحثے آڈیٹوریم میں ہوا کرتے تھے، دوسری جگہوں پہ ہوا کرتے تھے، آج بھی ایسا ایک مباحثہ ہے۔ عابد بھائی اجازت ہے، شہزاد بھائی، آصف بھائی اجازت ہے آپ لوگوں کی، میں آغاز کریں؟ میں تو شامل نہیں ہوں نا اس میں۔ نہیں مقابلے میں آپ شامل نہیں ہیں، لیکن آپ نے اردو چیک کرنی ہے، میں نے عابد بھائی کے ساتھ اردو اچھا موضوع بڑا دلچسپ ہے، موضوع ہے حسن ذہانت سے بہتر ہے۔ زبردست بھائی، حسن ذہانت سے بہتر ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ تو آپ اور اتنا خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ تو حسین بھی نہیں ہیں، تو آپ اتنا ذہین ہوں نا میں۔ ہاں ذہین ہو۔ اگر آپ ذہین نہیں ہوتے تو زیبا شناز آپ کے ساتھ نہیں ہوتی۔ حسن یہاں پر ہے، ذہانت یہاں پر ہے، جبھی تو نشریات کامیاب جا رہی ہے۔ اور ہمارے پاس موافقت میں موجود ہے غانیہ فاطمہ، جن کا تعلق ہے سر سید کالج سے، اور مخالفت میں سویرا سعید گورنمنٹ ڈگری کالج گرلز سے تعلق ہے۔ آپ دونوں تیار ہیں؟ ٹھیک ہے، عابد بھائی اجازت ہے، میری سماعتیں آپ کے لفظوں کی منتظر۔ قرارداد حسن ذہانت سے بہتر ہے، میں اس کی بھرپور حمایت کرتی ہوں۔ صدر علی وقار، قرارداد میں حسن اور ذہانت کا موازنہ کیا گیا ہے۔ حسن یعنی جس سے مراد خوبصورت، خوش شکل، دلکش، اور یہ صفات جس فن میں بھی عیاں ہو جائیں وہ کامیابی اور ترقی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ ذہانت یعنی عقل مندی، دانائی اور دانش مندی کے ہیں۔ صدر علی وقار ہمارے محسن پاکستان اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان جب ایک نجی ٹی وی چینل پر انٹرویو سڑک پر بیٹھ کر دیتے دکھائی دیتے ہیں، اور دوسری طرف میٹرک پاس حسین و جمیل اداکار کے لیے پرآسائش کمرہ دسیوں کیمروں کے سامنے وہ انٹرویو دیتا دکھائی دیتا ہے، تو مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہاں حسن ذہانت سے بہتر ہے۔ صدر علی وقار 2018 کے الیکشن میں جب ہماری عوام ذہانت کے بجائے بناوٹی حسن ہی صحیح لیکن حسن کا سہارا لیتی ہے، حسن کو فوقیت دیتی ہے، تو مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہاں حسن ذہانت سے بہتر ہے۔ صدر علی وقار، حسن صرف بناوٹی خوبصورتی کا نام نہیں بلکہ حسن ہر شے کی صفت اولیٰ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حسن فن تحریر ہو تو انور مقصود، بانیہ قدسیہ اور حسینہ معین کی تحریریں جنم لیتی ہیں۔ حسن فن خطابت ہو تو پرامن ایوانوں میں اپنی بات منوانے اور مطالبات کی منظوری کا سبب بنتا ہے، جس کی سب سے اعلیٰ مثال 1940 قرارداد پاکستان ہے۔ حسن ساز ہو تو رکشہ چلانے والے ماسٹر اسلم کی آواز کا حسن بن جاتا ہے، جو ہمارا پڑوسی ملک جو ہماری ہر بات میں کیڑے نکالتا ہے لیکن اس کی آواز کا شیدائی ہو جاتا ہے۔ حسن زینت ہو تو ارشد خان کی صورت میں دکھائی دیتا ہے، جو اسے شہرت اور بلندی کے پہاڑ سر کرا دیتا ہے۔ صدر علی وقار، کوئی بھی ذہین شخص اس وقت تک ذہین نہیں جب تک اس میں حسن ذہانت نہ ہو۔ اگر حسن ذہانت ہو تو ACCA کے امتحان میں اول انعام حاصل کرنے والی زارا نعیم بن جاتا ہے۔ اگر حسن ذہانت ہو تو سب سے کم عمر سافٹ ویئر انجینئر عرفہ کریم رندھاوا بن جاتا ہے۔ صدر علی وقار، حسن تو پیار محبت بانٹنے کا دوسرا نام ہے۔ اگر ذہانت میں سے حسن ہٹا دیا جائے تو پہلی اور دوسری جنگ عظیمیں جنم لیتی ہیں۔ اگر ذہانت میں سے حسن ہٹا دیا جائے تو اس کے اثرات ہماری اسمبلیوں میں گالم گلوچ اور ہاتھا پائی کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ ہاں حسن ذہانت سے بہتر ہے۔ بہت اچھے۔ سویرا تیار ہیں آپ؟ تیار ہیں؟ گھبرائی بھی تو نہیں ہے نا؟ نہیں۔ میری سماعتیں آپ کے لفظوں کی منتظر۔ صدر وقار پیش کردہ قرارداد کہ حسن ذہانت سے بہتر ہے۔ قرارداد میں موجود دو اہم لفظ حسن اور ذہانت
حسن سے مراد خوبصورتی اور ذہانت سے مراد دماغ کی ذہانت اور عقل کی ذہانت سے بہتر ہے سے مراد اوپر ہونا. میں اس کی بھرپور مخالفت کرتی ہوں. صدر وقار، مخالف سمت سے آنے والی میری بہن جو حسن کو بلند اور ذہانت کو پس دکھانے کی کوشش کر رہی ہے. صدر وقار، اگر حسن ذہانت سے بہتر ہے تو میرے منصف کے ہاتھ سے قلم لے لیا جائے، کیونکہ آج کا فاتح تو ذہانت سے نہیں بلکہ حسن سے ہوگا. لیکن صدر وقار ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اور اگر پھر بھی میرے مخالف سمت سے آنے والا کوئی بھی شخص یہ کہہ دے کہ آج کا فاتح ذہانت سے نہیں بلکہ حسن سے ہوگا تو میں ابھی اور اسی وقت یہاں کے بجائے وہاں کھڑی ہوں گی. لیکن صدر وقار، ایسا کہنے والا یہاں کوئی نہیں ہے. تو صدر وقار، ابھی اور اسی وقت یہ قرارداد مسترد کی جاتی ہے. خیر، قرارداد کی طرف چلتے ہیں کہ حسن ذہانت سے بہتر ہے. اگر حسن ذہانت سے بہتر ہوتا تو آئیے پاکستان وجود میں نہ آتا، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پاکستان کو ذہانت سے حاصل کیا، نہ کہ حسن سے. اگر حسن ذہانت سے بہتر ہوتا تو علامہ اقبال آج شاعر مشرق نہ ہوتے کہ وہ اردو، انگریزی اور فارسی زبانوں میں شاعری لکھتے. اگر حسن ذہانت سے بہتر ہوتا تو اوباما جیسے کالے شخص کو امریکہ کا صدر نہ بنایا جاتا. جی ہاں صدر وقار، اگر حسن ذہانت سے بہتر ہوتا تو ایم ایم عالم نے 1 منٹ یعنی 60 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اپنی ذہانت سے 5 انڈین ہنٹر طیارے تباہ نہ کیے ہوتے. اگر حسن ذہانت سے بہتر ہوتا تو آج ڈاکٹرز، انجینئرز اور دیگر پیشہ ور لوگوں کو ذہانت کے بجائے حسن دیکھ کر عہدوں پر فائز کیا جاتا. لیکن صدر وقار ایسا ہرگز نظر نہیں آتا، کیونکہ حسن ذہانت سے بہتر نہیں ہو سکتا. اور صدر وقار، ایک اور بات کی تصدیق کرتی چلوں کہ جب راشد منہاس اپنے طیارے میں موجود تھے اور اس طیارے کا رخ بھارت کی طرف موڑ دیا گیا تھا تو تب راشد منہاس نے حسن سے نہیں بلکہ ذہانت سے کام لے کر اپنے طیارے کو زمین پر دے مارا اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو زمین بوس کر دیا. جی ہاں صدر وقار، حسن ذہانت سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دنیا کا قانون بھی پیسوں کا لین دین، ٹیکس کی فارمیشن ان چیزوں سے چل رہا ہوتا ہے، اور یہ سب کام حسن کے بجائے ذہانت سے پائے جاتے ہیں. زبردست. ناظرین گرامی، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بہت جلدی سے بریک کا، اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت ہے رمضان.